کیا تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے؟ ماسکو اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اس کی 1 لاکھ سے زائد فوجیں یوکرین پر حملے کے لیے تیار ہیں اور وہ یوکرین کے بارڈر پر فوجی ساز و سامان کے ساتھ ڈیرا ڈالے ہوئی ہیں۔ چین کے سوا دنیا کے بیشتر ممالک روس کے یوکرین پر قبضے کے لیے حملہ کرنے کے خطرے کو محسوس کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کئی مغربی ممالک نے اپنے شہریوں کو یوکرین چھوڑنے اور اپنے سفارت خانے کے سفارتی عملے کو محدود کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اس صورتحال میں روس نے اعلان کیا ہے کہ مغرب یوکرین کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہا ہے، اس لیے روس کو یوکرین میں اپنے سفارتی عملے کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے۔ مغرب روس کے اس سارے عمل کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ نیٹو ممالک نے بھی اس عمل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین نیٹو کا حصہ بننے کا خواہش مند ہے، یہ چیز روس کے لیے قابل ہضم نہیں۔ بائیڈن نے واضح طور پر روس کو یہاں للکارا ہے کہ روس نے اگر یوکرین کی مرضی کے خلاف اس پر جبر کرنے کی کوشش کی یا اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اسے سخت نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی اپنے ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہیں اپنے عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ وہ مئی 2019 میں ملک کے صدر بنے تھے۔ آپ کی جیت کا ایک بڑا سبب یوکرین کی آزاد حیثیت کو روس کے تابع ہونے سے بچانا تھا، جس کا سابقہ صدر پیٹرو پوروشینکو روسی دباؤ کے سبب شکار نظر آتے تھے۔ خیال رہے کہ 1991 میں سوویت یونین کے جب ٹکڑے ہوئے تو یوکرین کو بھی کئی دوسرے ممالک کی طرح آزادی ملی تھی۔ یوکرین کو دوسری عالمی جنگ کے دوران سوویت یونین میں شامل کر کے اس کی آزاد حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یوکرین ایک آزاد دیش تھا اور اسے آزاد رہنے کا پورا حق ہے۔ آج ایک بار پھر یوکرین کو روس سے خطرہ درپیش ہے۔ اس موقع پر چین خود کو مونو پاور بننے کے لیے اس تنازع کو اپنے حق میں دیکھ رہا ہے۔ امریکہ اور مغرب کے لیے اس صورتحال میں اپنا رول بہت حکمت سے ادا کرنا ہے۔ یہاں جلد بازی جنگ کا سبب بن سکتی ہے، معاف کیجیے گا، عام جنگ نہیں، تیسری عالمی جنگ کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یوکرین کی اکثریت کا جھکاؤ مغرب کی طرف ہے۔ مغرب کو یوکرین کی آزاد ملک کی حیثیت سے جینے میں ہی اپنی آزادی پنپتی نظر آتی ہے۔ یوکرین خود کو نیٹو کا حصہ بنانے کا خواہش مند ہے۔ روس کے لیے یہ صورتحال ناپسندیدہ ہے۔ روس اس صورتحال میں ناراضگی سے بڑھ کر عملی اقدام کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی روس سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد کریمیا پر قبضہ کر چکا ہے، جس کی حیثیت ایک آزاد ملک کی ہے، اور اب یوکرین کی بارڈر پر 1 لاکھ فوجی دستوں کے ساتھ جمع ہونا معاملات خطرناک سمت میں جاتے نظر آ رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فون پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے فون پر بات چیت کی ہے۔ پہلے مرحلے پر جنگ کو روکنے کے لیے گفتگو کوئی براہ راست گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ماسکو کی طرف سے مغربی ممالک پر ہسٹیریا کو ہوا دینے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر امریکی سلامتی کونسل کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ روس یہ افواج بڑے اقدام کی طرف قدم اٹھاتی نظر آ رہی ہے۔ مستقبل کے متعلق 100% پیشن گوئی کرنا ممکن نہیں، لیکن اب جنگ کا خطرہ کافی زیادہ لگ رہا ہے۔ اس موقع پر میری تو سادہ سوچ خدا کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ اس جنگ کو بھڑکنے سے روکے اور شیطانی قوتوں کی بدامنی کی چالوں کو کامیاب نہ ہونے دے اور امن کو قائم رکھے۔ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے نتائج ساری دنیا کے لیے، خاص کر کم پڑھے لکھے غریب ممالک کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے۔ تیل کی قیمتیں جو پہلے ہی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، پاکستان جیسے ملک کے لیے مشکل ترین ہو جائیں گی۔ آواز و تحریر سراج الدین۔